آپ کی خان صاحب سے قربت کی وجہ سے آپ کا ادارہ جو ہے وہ اب آپ پہ اس طرح سے اعتبار نہیں کرتا یا انہیں آپ سے کچھ ناراضگی یا شکایات ہوں؟ جی وہ تو ہے، میں جھوٹ نہیں بول سکتا، جو میرے ذہن میں ہوگا میں وہی کہوں گا اور کسی کے کہنے پہ کچھ نہیں کہوں گا۔ سر آپ کو تو آنے سے مین اسٹریم میڈیا پہ منع نہیں کیا گیا نا؟ مجھے نہیں منع کیا گیا، میڈیا والوں کو منع کیا گیا کہ مجھے نہ لیں۔ کیا لگتا ہے سر کہ خان صاحب سے کچھ غلط کیلکولیشنز ہوئی؟ اگر آپ یہ کہیں کہ میں چوروں کے ساتھ کیسے بیٹھوں تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ملک چوروں کے حوالے کرنے کو تیار ہیں لیکن چوروں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں۔ آپ کے خیال میں یہ ریڈ لائن کہاں پہ کراس ہوئی؟ کسی بھی صورت میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو آرمی انسٹالیشنز کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن میں ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ ایک جوڈیشل کمیشن بالکل ان کی ڈیمانڈ درست ہے پی ٹی آئی کی۔ ویسے یہ حقیقت ہے نا کہ خان صاحب جب تک بینیفیشری تھے ان کو اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت جو تھی اس پہ بھی اعتراض نہیں تھا، الیکشن میں دھاندلی پر بھی اعتراض نہیں تھا۔ شروع میں وہ بالکل ہر بات مانتے تھے، درمیان میں آ کے انہوں نے کچھ باتیں ماننا کم کر دیا، آخر میں آ کے وہ بالکل باتیں نہ ماننے کے موڈ میں آ گئے۔ سر کسی اور کی ماننا شروع کر دی تھی گھر میں؟ نہیں میں تو ان تمام چیزوں کے بہت خلاف ہوں، یہ دم درود اور ساری چیزیں انسان کو عقل سے کام لینا چاہیے۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت بھی 5 سال ہو گئی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں یہ فیصلہ درست ہے؟ میں سمجھتا ہوں ایکسٹینشن جو ہے وہ کسی بھی ادارے کے لیے زہر قاتل، فوج کا یکجا رہنا، یونائٹڈ رہنا بہت ضروری ہے۔ سیاست تو ہو سکتی ہے نا ان کے بغیر؟ جی سیاست بالکل ہو سکتی ہے، وہ یہ کرتے نہیں ہیں۔ آپ کے حال میں عمران خان کو ڈیل کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ خان صاحب کی رہائی بنتی ہے، کیا ٹرمپ اس میں کوئی رول پلے کر سکتے ہیں؟ کرنا تو پڑے گا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ جی ہم تو باہر کی ڈکٹیشن نہیں مانیں گے تو ہم بھی ادھر ہی ہیں، دیکھ لیں گے کہ کون نہیں مانتا۔ ہمیں پتہ ہے کہ کس کی بات مانی جاتی ہے کس کی نہیں مانی جاتی ہے۔ کیا عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں آتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی اگر تو اللہ نے ان کو زندگی دی تو وہ ضرور آئیں گے، جب وہ آئیں گے تو وہ پہلے والے عمران خان نہیں ہوں گے۔ وہ آئیں گے تو باقی کہاں جائیں گے؟ یہ جو موجودہ نظام ہے جو کہ نان پرفارمنگ نظام ہے اس کو توڑنا ضروری ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں پارس جہاں زیب اور آج پوڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب نے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ آپ کا بلایا آپ نے۔ جی سر، پاکستان میں بہت کم آرمی آفیسرز ایسے ہیں جنہوں نے فوجی اور جمہوری ادوار میں بڑی اہم پوزیشنز کے اوپر کام کیا ہے۔ آپ کور کمانڈر بہاولپور بھی رہے ہیں، سیکٹری دفاع بھی رہے اور پھر نگران وزیر دفاع بھی رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے جنرل صاحب کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو بہت بہتر سمجھتے ہیں، بہت بہتر جانتے ہیں۔ تو سر یہ جو 3 سالوں میں جو کچھ ہوا ہے، کیا آپ کو اندازہ تھا کہ حالات اور معاملات جو ہیں وہ اس حد تک بدل جائیں گے؟ ہاں جی دیکھیں تبدیلی تو ہوتی رہتی لیکن یہ تبدیلی بہت تیز تھی اور بہت عمیق گہرائی کی طرف جو ہے نا گئے ہیں معاملات، بڑی جلدی گئے ہیں۔ اور جتنے میں سمجھتا ہوں کہ ایک لیول تھی آرم فورسز کی اس میں تھوڑا سا ڈینٹ پڑا، جس پہ ہمیں گھبراہٹ بھی ہوئی اور اس پر ہم بولے بھی۔ جب بولے تو کچھ پسند بھی نہیں کیا گیا۔ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں، دیکھیں میرے والد صاحب فوج میں تھے، میں فوج میں تھا، میرا بیٹا، تو آرمی رنز ان آور بلڈ، تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم انسٹیٹیوشن کے خلاف ہوں یا خدا نخواستہ چیف کے خلاف ہوں۔ البتہ یس ان کی پالیسیز کی جب بات ہوتی ہے تو ایڈوائز کرتے ہیں، اٹ از جسٹ اے میٹر آف ایڈوائز کہ بھی کیونکہ ہم نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے، جیسے آپ نے کہا میں سیکرٹری ڈیفینس بھی رہا، ڈیفینس منسٹر بھی رہا، اور یہ وار اینڈ ٹیرر کا پورا میں نے دیکھا اور پھر پولیٹیشنز کو بھی قریب سے دیکھا۔ تو جب میں اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ پولیٹیشنز اپنے باپ کے بھی نہیں ہیں تو وہ دیکھتے ہیں میری طرف۔ میں نے کہا کہ آپ کے سامنے میں اگزامپل دے سکتا ہوں کہ یہ کھڑے گھوڑے کو سلوٹ کرتے ہیں اور گرے ہوئے گھوڑے کو لات مارتے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے باجوہ صاحب کا حال نہیں دیکھا؟ آپ کے سامنے جن لوگوں کے اوپر ان کے احسانات ہیں وہ سب ابھی ان کو ککے مارتے ہیں۔ سارے پولیٹیشنز ہی ایسے ہیں سر؟ نہیں، سب تو ایسے نہیں ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں۔ اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں اکراس دی بورڈ ہر پارٹی میں اچھے لوگ بھی ہیں اور جو بہت اچھے نہیں ہیں وہ بھی ہیں۔ اس لیے کوئی پارٹی یہ نہیں کہہ سکتی، یہ کلیم نہیں کر سکتی کہ ہمارے لوگ سب اچھے۔ ہاں لیڈرشپ کا فرق ہے، لیڈرشپ کی بات کریں جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، لیڈرشپ کا فرق ہے۔ جب مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ ایک خاص پارٹی کی حمایت کیوں کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ صرف لیڈر کی وجہ سے، کیونکہ پارٹیوں میں تو ہر قسم کے لوگ ہیں، لیکن جب میں موازنہ کرتا ہوں اے کا، بی کا، سی کا، تو خرابی سب میں ہے، لیکن مجھے کوئی ایک باقیوں سے بہتر نظر آتا ہے تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ان سب میں ایک آپشن آپ کو بہتر نظر آتا ہے سر۔ اور آپ نے دیکھا کہ 3 سال پہلے جن کی آپ بات کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سب کی بڑی پسندیدہ جماعت تھی اور پیپلز پارٹی اور جو نون لیگ ہے ان کو تو ولن سمجھا جاتا تھا، لیکن سر یہ 3 سالوں بعد یا 3 سالوں میں ہی آپ دیکھیں کہ 180 ڈگری یا 180 کا ٹرن لیا حالات نے، اور وہی پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ اب سب کے لیے قابل اعتماد ہے، اور خان صاحب جو ہیں وہ ان کی کوئی بات بھی کرنا پسند نہیں کرتا سر۔ دیکھیں یہ جو سائیکل ہے نا ٹرن کا اور ایبلٹی ٹو ٹرن، اس کا ہمارے سیاستدانوں کو کوئی شعور ہونا چاہیے۔ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس کاندھے پہ وہ تکیہ کرتے ہیں وہ کاندھا
کبھی آپ کو اتار دیتا ہے، کبھی دوسرے کو سوار کر لیتا ہے. تو یہ کس زوم میں مبتلا ہے کہ یہ اس کاندھے پہ چڑھے رہیں گے؟ اس میں آپ کے پسندیدہ لیڈر بھی شامل ہیں؟ جو بھی ہیں، جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ جی یہ، ہاں بالکل وہ کاندھے بھی چل کے آئے تھے، ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کو تو احساس ہو جانا چاہیے، لیکن ان کو بھی احساس ہونا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ یہ جو پلرز آف، جس کو آپ ڈیموکریسی کہتے ہیں، پارلیمنٹری ڈیموکریسی، اس میں ایک تو چیز ہے نا کہ عوام سرچشمہ ہے طاقت کا، جی وہ تو اب نہیں رہے. یہ کہا جاتا ہے. وہ تو اب نہیں رہے. جی اب طاقت کا سرچشمہ پیسہ ہے، ہاں. طاقت کا سرچشمہ بکا ہوا میڈیا ہے، کچھ جوڈیشری کا حصہ ہے، پولیس ہے، یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے، کچھ اور ڈنڈے ہیں. تو اگر طاقت کا سرچشمہ آپ نے عوام کو چھوڑ کے ان چیزوں کو مان لیا ہے تو یہ تو آپ کو کسی بھی وقت ڈنڈی کرا دیں گے. سر عوام طاقت کا سر چشمہ ویسے کب تھے لاسٹ ٹائم؟ اور میڈیا میں آپ نے بات کی، چونکہ میرا تعلق ہے، تو یہاں پہ بھی اچھے برے لوگ ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں نا سیاستدانوں میں بھی اچھے برے لوگ ہیں، تو عوام تو کبھی بھی طاقت کا جی، سر اس میں چشمہ کوئی نہیں رہے. شک نہیں، آپ صحیح کہہ رہی ہیں. لیکن یہ کہ ایک تو ہم نے دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب، جی وہ بے نظیر صاحبہ کا بھی ہم نے دیکھا. ایک شریف صاحبان کا بھی ایک ٹائم تھا کہ جب عوام ان کے ساتھ تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ عوام کبھی بھی طاقت کا سرچشمہ نہیں رہے، لیکن یہ کہ اب یہ بہت بڑی تعداد میں جو سرچشمہ تھا اس کو سائڈ لائن کیا گیا. پہلے یہ ہوتا تھا 19-20 کا فرق ہوتا ہے نا، تو کوئی فرق نہیں پڑتا، چلیں 4 لوگ ادھر ہیں 3 ادھر ہیں تو آپ نے کبھی 3 کی سائڈ لے لی. لیکن جب 8 لوگ ایک طرف ہوں اور 3-4 لوگ دوسری طرف ہوں تو پھر یہ گیم کھیلنی بہت مشکل ہو جاتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ خان صاحب سے کچھ غلط کیلکولیشنز ہوئیں، جیسے کہ پنجاب میں عثمان بزدار کو مسلط کر دیا، پھر جنرل فیض حمید پہ اڑ گئے، تو یہ درست فیصلے تھے اور بھی نہیں، کچھ؟ اس میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں. خان صاحب میں کچھ خوبیاں ہیں، اور ان کی ایک خوبی تو یہ ہے کہ ڈزنٹ گیو اپ، جی جو کہ اچھی بھی ہے، بعض اوقات پرابلم بھی کریٹ کہتے کرتی ہیں ہے. آخری بال تک لڑتا ہوں میں، جی، آخری بال تو تک. یہ بہت بڑی میں یہ کہا کرتا ہوں، میں آپ کے سامنے دہرا بھی دیتا ہوں کہ یہ جو موجودہ نظام ہے جو کہ نان پرفارمنگ نظام ہے، اس کو توڑنا ضروری ہے. اس کی اجارہ داری کے جو منبع ہیں ان کو توڑنا ضروری ہے. یہ اہلیت صرف عمران خان میں ہے. کوشش کی تو آپ کو پتہ ہے کدھر پہنچ گئے. لیکن وہ میں آگے بات کر رہا ہوں کہ ان کو پولیٹیکل سینس، مجھے لگتا ہے ویسے تو، جب میں ایک اور چیز جب میں دیکھتا ہوں کہ وہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں الٹیمیٹلی وہ درست نکلتا ہے. لیکن یہ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ پنجاب کی حکومت نہ چھوڑیں، آپ کے پی کی حکومت بالکل نہ صوبائی چھوڑیں. حکومتیں طاقتور، میں خود ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جب یہ انتخابات ہوئے تو میں نے کہا جی کہ آپ کا باہر نکلنا ضروری ہے، تو آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر کے ایک دفعہ حکومت میں آ جائیں، اس کے بعد ٹریبونل کے فیصلے جب ہو جائیں اور جب پھر آپ بعد میں جو مرضی فیصلہ کریں. لیکن وہ اصول کے پکے ہیں. سر وہ کہتے ہیں زرداری کے ساتھ پیپلز پارٹی سے اتحاد کروں گا، وہ قیامت کا دن ہوگا میرے لیے. جی، لیکن اس کے مقابلے میں میرا کہنا یہ ہے، آئی کین بی رانگ، کہ اگر آپ یہ کہیں کہ میں چوروں کے ساتھ کیسے بیٹھوں، بقول ان کے چور، میں نہیں کہتا کہ میں چوروں کے ساتھ کیسے بیٹھوں، تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ملک چوروں کے حوالے کرنے کو تیار ہیں لیکن چوروں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. پولیٹیکل سینس کی بات کر رہے ہاں ہیں جی، کہ وہ جو تھوڑا بھی ہے. سا اس ہاں کو جی. پریویل کرنا ہاں، چاہیے. صحیح ہے. سر یہ جو ریڈ لائن کی بڑی بات ہوتی ہے نا، آپ کے خیال میں یہ ریڈ لائن کہاں پہ کراس ہوئی؟ کیا تب جہاں پہ جو فوجی قیادت ہے اس کے لیے میر صادق اور میر جعفر جیسے الفاظ استعمال ہوئے، باقاعدہ سوشل میڈیا کے اوپر مہم چلی، یا پھر جو چین آف کمانڈ ہے اسے متاثر کرنے کی کوشش کی گئی، یا جنرل صاحب ریڈ لائن وہ 9 مئی تھی جس کے بعد حالات جو ہیں وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ گئے؟ دیکھیں، ٹینشن بلڈ اپ ہونا شروع ہوئی، اور پھر یہ ریڈ لائن ٹینشن بلڈ اپ اس وقت ہونا شروع ہوئی جب پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے، اور اس میں لیڈرشپ، مین لیڈرشپ کا رول نہ بھی ہو، آل لیڈرز نے آرمی چیف کو اور مین آرمی کو الگ الگ کرنے کی کوشش کی. اب یہ بہت خطرناک کام ہے. آرمی میں کبھی سپرٹ نہیں ہونی چاہیے. آرمی میں ایک یونٹی ہے. وہ ایسا وقت آتا ہے کہ کبھی ان کی پالیسی بہت اچھی نہیں ہوتی، کبھی ان کی پالیسی اچھی ہوتی ہے. یحییٰ خان بھی رہے ہیں، ایوب خان رہے ہیں، اچھے چیف بھی رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی رہے ہیں. لیکن یہ ایک پہلی بات تھی جو کہ ان ایکسیپٹیبل ہے ود ان دی انسٹیٹیوشن. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے اوپر فنگر پوائنٹنگ کی گئی کہ انہوں نے یہ کام کروایا ہے بغیر ثبوت کے. آپ جائیں، آپ کہیں کسی عدالت میں جائیں، گو کہ یہاں عدالت کی تو خیر بات نہیں، لیکن پھر بھی اندازے کے مطابق اور کہے سنے کے اوپر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلانے بندے نے یہ کروایا ہے اور گھنونی کوئی چیز ایکس نے کروایا، وائی نے کرایا، جو نام دیے گئے. اور پھر جو آخری کیل ٹھونکی گئی وہ جس کا آپ ذکر کر رہی 9 مئی، میرے اپنے خیال میں یہ بلنڈر تھا
کسی بھی صورت میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو آرمی انسٹالیشنز کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا. ان کی پالیسی کے خلاف اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے, کہیں آپ اپنا اجتماع کر لیں, وہاں پر آپ تقریر کر لیں, ان کو کہیں کہ جی یہ آپ نے, لیکن انسٹالیشن کی طرف جانا تو انسٹیٹیوشن کو ہارم کرنے والی بات. یہ الگ بات ہے کہ جو بعد میں ہوا وہاں پر وہ کیسے ہوا, کیوں ہوا, کیوں ہونے دیا گیا. اسی لیے میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں, پی ٹی آئی سے میں تقاضا کرتا ہوں کہ آپ یہ بات مانیں کہ یہ ہماری غلطی تھی کہ ہم انسٹالیشنز کی طرف گئے. کہتے ہیں خان صاحب نے پرامن احتجاج کے لیے کہا تھا جانے کے لیے. جی وہ تو ہے, وہ تو پھر پرامن رہتا ہے, نہیں ہے رہتا, وہ تو پھر ذمہ لوگ. داری کس پہ آتی ہے. لیکن میں ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ ایک جوڈیشل کمیشن بالکل ان کی ڈیمانڈ درست ہے پی ٹی آئی کی, کہ یہ پتہ لگایا جائے کہ لوگ اتنے آرام سے ادھر چلے گئے, اس کے بعد وہاں توڑ پھوڑ اور آگ لگانے کے جو معاملات ہیں ان میں کون لوگ ملوث تھے, اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے. اس لیے کہ فوج ایک پارٹی ہے اور وہ پارٹی خود فیصلہ نہیں کر سکتی, ان کے پاس ثبوت ہیں, تو اس لیے کوئی پرابلم نہیں ہے میرے خیال میں. اگر یہ سول کورٹس میں چلیں یا اینٹی ٹیررزم کورٹس میں چلیں, ثبوت ان کو دے دیں تو وہ ایک ہفتے میں سزا دے دیں گے. سر اس کو لٹکایا ہوا ہے ابھی تک 1.5 سال ہو گیا ہے, اور لوگوں کی بری حالات ہیں جو 9 مئی کے مقدمات میں ہیں. یا تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ گناہ گار ہیں تو سزائیں دیں, اور اگر بے گناہ ہیں تو چھوڑ دیں, لیکن سر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان چاہتے تو یہ جو 9 مئی ہے اسے ہونے سے روکا جا سکتا تھا؟ چونکہ سر اس پہ بڑی بات ہو چکی ہے نا کہ 9 مئی کس نے کیا, اور دونوں طرف کے جو موقف ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہے. اگر خان صاحب چاہتے تو کیا 9 مئی رک سکتا تھا یا اسے روکا جا سکتا تھا؟ جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ تو 9 مئی کے متعلق جو بھی انسٹرکشنیں تھیں وہ پہلے سے دی گئی ہوں گی, یا لوگوں کو پہلے سے پتہ ہوگا. جب خان صاحب کو پکڑ لیا گیا تو ان کی تو کمیونیکیشن کٹ گئی. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ کسی بڑے مجمع کی لیڈرشپ کو اگر الگ کر دیا جائے تو وہ مجمع بہت خطرناک ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اس وقت پی ٹی آئی میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, اور کوئی ڈس آرگنائزڈ ہے, لیڈر لیس موب ہے. یہ زیادہ خطرناک ہے میری نظر میں. اس کے بجائے اگر آپ اس کے لیڈر کو لیڈ کرنے دیں تو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا کسی انسٹیٹیوشن کو, کوئی نقصان نہیں, کیونکہ لیڈر کی سمجھ بڑی اونچی ہوتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ فوج بھی, اور انہوں نے کہا بھی ہے یہ فوج ہماری ہے, یہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے, کسی پولیٹیکل پارٹی کی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی موقع ہے کہ عمران خان کے خلاف جتنے فروئی مقدمے ہیں باقی چلتے رہیں, جو جن میں کوئی جان ہے, اور جن کو پولیٹیکل پرسیکیوشن والے جو چیزیں ہیں وہ ختم کر کے خان صاحب کو اگر اپنے پارٹی کی قیادت کرنے دیں تو یہ پارٹی اتنی بٹرنس شو نہیں کرے گی جو کہ آج کل شو ہو رہی ہے. سر دیکھیں 2-3 چیزیں. ایک تو کہا جاتا ہے کہ اگر خان صاحب زمان پارک میں گرفتاری دے دیتے اور وہ پولیس کے اوپر پیٹرل بام سے حملے نہ ہوتے تو شاید انہیں رینجرز اس طرح گرفتار نہ کرتی. جو ان کے کارکنان یا ان کے جو فالوورز ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی ہمیں تکلیف ہوئی جو وہ سارے مناظر دیکھ کے. دوسرا سر ان کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ بھئی سیاستدان تو اور بھی یہاں پہ گرفتار ہوئے ہیں نا, ان پہ مقدمات بھی ایسے بنے, وہ مقدمات ختم بھی ہو جاتے ہیں, خان صاحب بھی باہر آ جاتے اسی طریقے سے, لیکن یہاں انہوں نے تو ایک محاذ کھول لیا نا, اور پھر جو معاملات تھے ان کو ذاتی دشمنی تک لے گئے. جی یہ میرا خیال اس لاجک میں دم ہے جو آپ بات کر رہی ہیں. اور پھر یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ آپ اسٹیٹ کے خلاف جس کے پاس آرگنائزڈ فورسز ہیں, پولیس کی شکل میں, ایف سی کی شکل میں, رینجرز کی شکل میں, آپ ان کے ساتھ ٹکر نہیں لے سکتے. اسٹیٹ کے ساتھ نہیں لی جا سکتی. اسٹیٹ کے ساتھ ہمیشہ آپ کو بات ہی کرنی پڑتی ہے. تو یہ فیصلہ غلط تھا ٹکراؤ والا, اور یہ سوچنا کہ جی آپ کسی طریقے سے اسٹیٹ پر حاوی ہو جائیں گے اور اپنی بات منوا لیں گے, یہ تقریباً ناممکن ہے. سر پچھلے 1 سال میں آپ کی کتنی دفعہ خان صاحب سے جیل میں ملاقات ہوئی ہے؟ جیل میں تو ایک دفعہ بھی نہیں ہوئی. لاسٹ ملاقات میری بنی گالا میں تھی جب وہ معزول ان کو کیا گیا تھا. اس سے پہلے ان کے آفس میں 1 آدھ دفعہ ملاقات ہوئی ہے. پہلے ملاقات, لیکن رپورٹ ہوا بڑے ایکٹیو رہے, اور آپ نے مانا کہ آپ کے رابطے تو رہے ان کے ساتھ. جی رابطے میرے تھرو سیکٹری, انفارمیشن سیکٹری, یا تھرو شاہ محمود قریشی جب تک وہ باہر تھے, کیونکہ وہ بھی ملتان کے ہیں, ہمارے دوست ہیں, ان کے ساتھ تو اس طریقے سے رابطے تھے. انڈائریکٹلی ان کی بات مجھ تک پہنچتی تھی, میری ان تک پہنچتی تھی, لیکن اس کے بعد کوئی ایسا رابطہ نہیں. مصالحت کی جو آپ نے کوشش کی تو یہ آپ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کر رہے تھے سر, یا پھر کسی نے آپ سے اس کے لیے درخواست بھی کی تھی کہ آپ اس میں ہیلپ کریں؟ کسی نے درخواست نہیں کی, نہ عمران خان صاحب کی طرف سے آئی, نہ ہی فوج کی طرف سے تھی. میں چونکہ دونوں طرف کے جو موقف تھے ان کو جانتا تھا اور لوگوں سے بھی واقف تھا, تو میں نے سوچا کہ شاید میں اس پوزیشن میں ہوں کہ دونوں کی باتیں ایک دوسرے کو پہنچا سکوں. تو میں نے وہ کوشش کی, لیکن پھر مجھے ایسے لگا کہ کوئی ایک تیسری فورس ہے یا فورسز ہیں جو یہ چاہتی نہیں کہ یہ مفاہمت ہو. اور اس میں ایک تو خیر وہ پولیٹیکل فورسز ہو سکتی ہیں جو مزے
لے رہے ہیں اس سارے معاملے کے، لیکن میرے اپنے اندازے میں دشمن کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا اس میں رول ہے ٹھیک کہ وہ دونوں سائڈوں کے دل میں یا ان کے کان میں ایسی بات ڈالتی ہیں کہ تم بالکل ٹھیک ہو، تم نے اپنی جگہ سے ہلنا نہیں ہے، اپنے موقف پہ قائم رہو، اور یہ 2 دن کی مار ہے، 4 دن کی مار ہے، جیسے بھی. تو دونوں سائڈوں کو میں یہ سمجھانا چاہوں گا، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ کو بھی، کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ عوام کے ایک بہت بڑی تعداد کو آپ سائڈ لائن کر کے ملک کو چلائیں. نہ ہی یہ ممکن ہے، پی ٹی آئی کو سمجھنا چاہیے کہ فوج کے بغیر کوئی اس ملک کی حفاظت نہیں کر سکتا. فوج کا یکجا رہنا، یونائٹڈ رہنا بہت ضروری ہے. سیاست تو ہو سکتی ہے نا ان کے بغیر. جی سیاست بالکل ہو سکتی ہے، وہ یہ کرتے نہیں ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ عوام اور فوج بالکل جڑ جائیں اور یہ مل کر آگے چلیں. جب خان صاحب کو آپ نے ان معاملات کے بارے میں پیغام پہنچایا یا سمجھایا کہ بھئی حالات کو اس نہج پہ نہ لے کے جائیں، تو خان صاحب کا کیا رسپانس تھا؟ کچھ آپ کی بات ان کو سمجھ میں آئی؟ جی دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے یہ جو آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم مانتے ہیں کہ ہمارے لوگ گئے ملٹری اسٹیبلشمنٹس کی طرف، یہ انہوں نے بات مانی ہے. جی گو کہ یہ نہیں کہا کہ یہ غلطی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ اور لوگ کیا کرتے ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ بھی میں جس طریقے سے ہوا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میرا تھوڑا سا رول تھا. آپ کے مشورے کو سمجھتے ہوئے، اگر وہ مانتے ہوئے. پہنچا وہاں تک، کیونکہ میں نے پہنچائی تھی یہ بات کہ اب یہاں تک آپ مانیں، لیکن ساتھ میرا یہ خیال تھا کہ جب وہ یہ بات مان لیں گے تو پھر گورنمنٹ کہے گی ٹھیک ہے آگے کا ہم جوڈیشل کمیشن بنا دیتے ہیں. تو وہ تو آگے ایک قدم آگے، لیکن یہاں سے قدم پھر نہیں بڑھا. ویسے یہ حقیقت ہے نا کہ خان صاحب جب تک بینیفیشری تھے ان کو اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت جو تھی اس پہ بھی اعتراض نہیں تھا، الیکشن میں دھاندلی پر بھی اعتراض نہیں تھا، نہ انہیں سیاستدانوں اور جو صحافی ہیں ان کی پروسیکیوشن کے اوپر اعتراض تھا. جی اصل میں جو میری آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ شروع میں وہ بالکل ہر بات مانتے تھے، درمیان میں آ کے انہوں نے کچھ باتیں ماننا کم کر دیں، اور آخر میں آ کے وہ بالکل باتیں نہ ماننے کے موڈ میں آ گئے. سر کسی اور کی ماننا شروع کر دی تھی گھر میں؟ نہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے، مجھے نہیں پتا، کیونکہ وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کس طریقے سے. حالانکہ میں تو ان تمام چیزوں کے بہت خلاف ہوں، یہ دم درود اور ساری چیزیں. انسان کو عقل سے کام لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن اور حدیث ہیں بس اس کے مطابق چلنا چاہیے. یہ میری سوچ ہے، غلط ہو سکتی ہے، صحیح ہے. تو وہ پہلے ٹوٹل لائن ٹو کر رہے تھے، پھر بین ہوئے، اور پھر آخر میں تھوڑا سا انہوں نے مخالفت دکھائی. تو میرا خیال ہے کہ اس کو جس طریقے سے جس انداز میں یہ ایسا گریجولی ہونا چاہیے تھا یا میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہوا. لیکن ان کی میرا خیال الٹیمیٹ سوچ یہ تھی کہ پولیٹیکل فورسز کو عوام پر بھروسہ کرنا چاہیے اور یہ بھروسہ ایسا ختم ہونا چاہیے. تو وہ شفٹ جو کر رہے تھے شاید وہ جمہوریت کے لیے تو اچھی تھی لیکن ان کے لیے اچھی ثابت نہیں ہوئی. اب حل کیا ہے اس کا؟ آپ کے خیال میں اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ کیچ 22 والی صورتحال ہے کہ کسی ایک کو پیچھے ہٹنا پڑے گا سر، اور وہ کون ہو سکتا ہے دونوں میں سے؟ دیکھیں جی، ہاں پہلی بات تو یہ، اس کو میں بالکل کلیئر کر دوں کہ جو زیادہ طاقتور ہے اور جو زیادہ ذہین ہے جی اس کو سٹیپ پیچھے لینا پڑے گا. ایسا ہوتا نہیں ہے سر، دنیا میں جو طاقتور ہوتا ہے وہ کہاں پیچھے ہٹتا ہے؟ دیکھیں 2 پرابلم ہیں، 9 مئی 8 فروری، جی ان دونوں کو حل کرنا ضروری ہے اور دونوں کا حل موجود ہے. میں اپنا دے دیتا ہوں. جیسے 9 مئی کا تو حل یہ ہے کہ پی ٹی آئی یہ مانے کہ یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم ملٹری انسٹیٹیوشنز کی طرف گئے. ٹھیک. حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کہے کہ ٹھیک ہے، اس کے آگے جو کچھ ہوا اگر آپ کو شک ہے کہ آپ کے لوگوں نے نہیں کیا، کسی اور نے کیا، تو ہم جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں، اور جوڈیشل کمیشن دونوں پارٹیوں کا اگریڈ ہونا چاہیے، اور وہ جو فیصلہ کرے پہلے لکھ کر بتائیں کہ ہم مانیں گے. دس ٹیکس کیئر آف 9 مئی. 8 فروری ساری دنیا کو پتہ ہے کیا ہوا، جی مطلب پاکستان کے اندر نہیں، پاکستان کے باہر بھی پتہ ہے. میرے اپنے خیال میں اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ ریسٹور کرنے کی کوشش کریں کہ اتنا ٹائم گزر گیا ہے. وہ بیلٹ باکسز میں اب کیا بھر دیا گیا ہے، کیا تھا کیا نہیں تھا، تو اگر وہ کھولے بھی جائیں تو اب وہ معاملہ حالات نہیں ہو مختلف سکتا. ہوں گے ادھر بھی. لوگ لیے پھر رہے ہیں فارم 45، وہ اصلی ہیں جعلی ہیں وہ. تو میرا خیال وہ ٹریبونلز نے جو لیٹ کیا اس کی وجہ سے کام خراب ہو گیا. دوسرا، چونکہ یہ بلے کا نشان وغیرہ لے لیا گیا تھا تو پی ٹی آئی کو بھی موقع نہیں ملا کہ اپنے جینوئن لوگوں کو کھڑا کر سکے الیکشن میں، کیونکہ ان کے تو 2nd ٹیئر 3rd ٹیئر سارے پکڑ لیے تھے. تو میرے خیال میں اس کا حل صرف یہ ہے کہ الیکشن، نیو الیکشنز انڈر نیو الیکشن کمیشن. اس کا وعدہ کر لیا جائے کہ جی اگلے سال کے وسط سے پہلے
نئے الیکشن کمیشن کے تھرو ہوں گے، لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے یہ وعدہ ہو کہ جب تک نئے انتخابات کا جب اعلان ہو جاتا ہے تو پھر آرام سے کام کرنے دیں، کیونکہ ایس ایف آئی سی کچھ کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ہمارا ڈالر روپی پیرٹی تھوڑا مستحکم ہو گیا ہے، تھوڑا سا اچھال ہماری ڈی اسٹیبلائز نہ کریں اس چیز کو، جو کوششیں ہو رہی ہیں اس کی. پی میں آیا ہے، ڈی اسٹیبلائز اس وقت تک نہ کریں، آرام سے نئے انتخابات کی تیاری کریں، اپنے آپ کو ری آرگنائز کریں. اچھا سر، میں دیکھ رہی تھی اور میں نے پہلے بھی آپ سے اس پہ بات کی کہ آپ نے جو تجاویز دی تھیں وہ بڑی بہترین تھیں، تو وہ تجاویز آپ نے اسٹیبلشمنٹ اور خان صاحب دونوں تک پہنچائی ہوں گی، تو دونوں کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا اس کے اوپر سر؟ بس میں نے کہا کہ مسٹرسٹ اتنا زیادہ ہے اور مسٹرسٹ کو مزید بڑھانے والے کچھ قوتیں ایسی افیکٹو ہیں. دیکھیں ایک بات میں کروں، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دور جھوٹ کا دور ہے، مس انفارمیشن کا ہے، ڈس انفارمیشن کا ہے، پروپیگنڈے کا ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں کہ اس کا اثر آپ کے اوپر تو ہے، میرے اوپر نہیں ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ میں اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہا ہوں، یہ میں پی ٹی آئی کو کہہ رہا ہوں، یہ میں گورنمنٹ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اس زوم میں نہ رہیں کہ یہ بہت سوفسٹیکیٹڈ طریقہ ہے، اور یہ آپ اس میں نہ رہیں کہ جی ہمارے پاس تو بہت انفارمیشن ہے، ہم تو اس سے افیکٹ نہیں ہوتے. آپ سارے افیکٹ ہوتے ہیں. نقصان کل کو سب کو ہوگا، اس کا سب کو ہوگا، سب افیکٹ ہو رہے ہیں. یہ اس طریقے سے ملک نہیں چل سکتا. آپس میں پیار محبت سے بیٹھیں، ایک دوسرے کی غلطیاں معاف کریں. اگر کوئی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانا ہے، نیشنل گرینڈ ریکنسیلیشن کرنی ہے، وہ کریں. ایک لائن لگائیں کہ اس کے بعد ہم ایسے کام نہیں ہوں گے، ہر کوئی اپنا کام کرے گا. فریش الیکشن کرائیں، جن کا حق بنتا ہے ان کے حوالے کریں، اور ہر اپنا کام کرے، ملک چل پڑے گا. ٹھیک. اور خان صاحب اگر وزیر اعظم بن گئے تو وہ بھی سیاسی انتقام نہیں لیں گے اس کے پہلے بعد؟ وہ تو کرنا پڑے گا. دیکھیں بات یہ کہ اس وقت ایک خوف ہے نا، ایک خوف پی ٹی آئی میں ہے کہ جی ان کو وہ ملٹری کورٹ میں لے جائیں گے اور یہ کریں گے. ایک خوف اسٹیبلشمنٹ میں اور گورنمنٹ میں ہو سکتا ہے کہ وہ آگے تو یہ کریں. ایک دوسرے کا خوف دور کریں نا بھائی. بیٹھیں، آپ مجھے کہیں کہ جن صاحب میں آپ کو کچھ نہیں کہتی، میں آپ کو یقین دلاتی ہوں، میں آپ کو کہوں کہ آپ میری طرف سے بے فکر ہو جائیں، تب جا کے ہم کوئی آرام سے بیٹھ کے چائے بھی پی سکیں گے، بات بھی کر سکیں گے، گفتگو بھی ہو سکے گی، اور یہ ممکن ہے. آپ نے مس ٹرسٹ کی بات کی سر، تو کیا اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کی خان صاحب سے قربت کی وجہ سے آپ کا ادارہ جو ہے وہ اب آپ پہ اس طرح سے اعتبار نہیں کرتا، یا انہیں آپ سے کچھ ناراضگی یا شکایات ہوں؟ جی وہ تو ہے. وہ تو دیکھیں نا، وہ تو دونوں طرف سے، بلکہ آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کو بھی شکایات؟ مجھے نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو انسٹیٹیوشن ہے میری ماں کی طرح ہے. اور میں نے پہلے ہی بتایا، میرے والد صاحب تھے، میرا بیٹا تھا، تو وہ کوئی ناراضگی خاندانی ہو سکتی ہے، لیکن میری طرف سے کوئی نہیں. لیکن پی ٹی آئی بھی مجھ سے ناخوش ہے کہ میں ایک جرنل ہو کے ایسی باتیں بعض اوقات کرتا ہوں کہ ان کی غلطیاں بھی، ان کی نشاندہی کرتا ہوں. ان کو یہ شکایت ہے کہ جی یہ ٹوٹل ہمارے ساتھ کیوں کھڑا نہیں ہوتا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی میری ایک عمر ہے، مجھے لوگ دیکھتے ہیں، میری بات سنتے ہیں، میں جھوٹ نہیں بول سکتا. اور میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جو میرے ذہن میں ہوگا میں وہی کہوں گا، اور کسی کے کہنے پہ کچھ نہیں کہوں گا. تو اس پر اگر کوئی ناراض ہوتا ہے کہ اپنے بھی ناراض اور بیگانے بھی ناخوش. تو ہاں جی، کہ میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کن. یہی وجہ ہے کہ آپ بھی مین اسٹریم میڈیا پہ بہت کم نظر آتے ہیں، اور اب تو شاید نظر ہی نہیں آ رہے سر. بلکہ سیدھی سی بات ہے، مین اسٹریم میڈیا کو جو لسٹیں دی، پہلی بات تو مین اسٹریم میڈیا بکا ہوا ہے. مین اسٹریم میڈیا آج کل دیکھتا بھی کوئی نہیں ہے. کیا دیکھیں ادھر جو یا کسی وزیر کی تقریر آ رہی ہے، جنرلائز کر دیا سارے ایک جیسے، آپ نے گدھے گھوڑے سب مکس کر دیے. تھوڑے بہت ہوں گے، میں اس میں نہیں کہتا. موسٹ آف دی مین میڈیا از یوز لیس. یہ تو ابھی آپ لوگ جو سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں اس کی وجہ سے لوگوں تک پہنچ رہی ہیں باتیں. ادروائز آپ دیکھ لیجئے، وہ ویورشپ شو کرتے ہوں گے جی ہمارے اتنے کوئی نہیں دیکھتا. مین میڈیا میں کچھ بھی ہے ہی نہیں، اس میں سے ہوا نکل چکی ہے. سر آپ کو تو آنے سے مین اسٹریم میڈیا پہ منع نہیں کیا گیا نا؟ مجھے نہیں منع کیا گیا، میڈیا والوں کو منع کیا گیا کہ مجھے نہ لیں، تو اسی لیے آپ نظر نہیں آتے. میرا خیال ہے. جی ایک چیز آپ سے ریلیٹڈ ہے، پوچھ لوں؟ جی جتنا مرضی. سر آپ یوسف رضا گیلانی کے دور میں سیکٹری دفاع تھے، ان کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے تھے؟ آج بھی بہت اچھے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ پیپل پارٹی نے مجھے نکالا بھی تھا. لیکن اور یہ جو میں نے بات کی نا آپ سے کہ پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی کو ملانے کی میری جو کاوش تھی، وہ ایک پولیٹیکل موو تھی. اس کا مطلب آپ کا اتنا بڑا دل ہے، آپ سب کو معاف کر دیتے ہیں؟ نہیں، وہ مطلب یہ کہ اس کے علاوہ چارہ کار کوئی نہیں نا. اس وقت ایک رپورٹ یہ ہو رہا تھا کہ گیلانی صاحب آپ کو اور آپ گیلانی صاحب کو پسند نہیں کرتے، اور سوئس حکام کو وہ جو خط لکھنے والا کیس تھا اس پہ آپ کی کوشش تھی شروع سے آخر تک کہ گیلانی صاحب نہ اہل ہو جائیں. ہاں نہیں، کبھی بھی نہیں تھی، اور میں ایسے نہیں سوچتا.
اور خاص کر پرسنل گریونسز میں نہیں رکھتا. سر یہ جو نظام ہے اس نے تو اپنے قدم جما لیے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ ہو چکی ہے اور آرمی چیف کی مدت ملازمت بھی 5 سال ہو گئی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں یہ فیصلہ درست ہے؟ دیکھیں پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس نے بھی یہ سمجھا کہ اس نے قدم جما لیے ہیں اس کے ساتھ پھر کیا ہوا. آپ کو پتہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب بڑے لیڈر تھے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن وہ انتخابات جیت بھی چکے تھے, لیکن وہ 2/3 میجورٹی کے چکر میں انہوں نے اپنا آپ گنوایا. صدر ایوب نے جب ہرانے کی کوشش کی محترمہ فاطمہ جناح کو غلط طریقے سے, ان کے ساتھ کیا ہوا. جب مشرف نے اپنے آپ کو ایکسٹینڈ کرنے کی کوشش کی تو ان کے ساتھ کیا ہوا. تو یہ سوچنا کہ جی ہم نے اپنا کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کبھی بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ اتنے زیادہ لوگوں کی جو سوچ ہے وہ رائے گاہ نہیں جاتی, اور قدرت کا جو اپنا نظام ہے اس کا پہیہ سب سے زیادہ طاقتور, آہستہ چلتا ہے لیکن شورلی چلتا ہے. فیصلہ ٹھیک ہے, سب کی مدت ملازمت 5 سال ہو گئی ہے. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خام خواہ ایئر فورس اور نیوی کو تو جھنگے میں دے دیا گیا. آرمی تو چلو اس کو ایڈجسٹ کر, آرمی کے اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں 2 خوبیاں ہیں اور کوئی برائیاں بھی ہیں. خوبیاں پہلے بتا دوں. ایک تو یہ کہ اب کوئی بھی جو پولیٹیکل حکومت ہے وہ ایک آرمی چیف بنائے گی. پہلے یہ تھا کہ 2 بناتی تھی, کیونکہ ان کی مدت 5 سال, ان کی 3 سال. ہاں جی, تو ایک لحاظ سے تو یہ ہو گیا. لیکن اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک سٹیبلٹی آ گئی کہ وہ جو شے مگوئیاں تھیں کہ اب کیا ہوگا, وہ کم از کم 2 سال کے لیے رک گئی. 2027 تک اب پاکستان کے اندر باہر سب یہ سمجھیں گے کہ یہی نظام چل رہا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں اسٹیبلٹی آ جائے گی؟ نہیں, وہ اسٹیبلٹی صرف اس سے نہیں آتی. پہلے میں یہ بات مکمل کر لوں, میں اسٹیبلٹی کی طرف بھی بات کرتا ہوں. اس کے بعد لیکن یہ ہے کہ چونکہ 2 باتوں کا فیصلہ نہیں ہوا. نمبر 1, حکومت کے پاس آج بھی پاور ایکسٹینشن دینے کی, وہ کلاس ختم نہیں ہوا ہے. دوسری بات ہمارے سننے میں آیا ہے کہ وہ جو 64 سال کی عمر کی قید تھی وہ ختم کر دی گئی ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ تو پھر پہلے اگر ایک ایکسٹینشن 3 سال کی ہوتی تھی, تو اب اگر ایکسٹینشن ہوئی کبھی, اللہ کرے نہ ہو, کیونکہ میں سمجھتا ہوں ایکسٹینشن جو ہے وہ کسی بھی ادارے کے لیے زہر قاتل ہے. تو اگر ایکسٹینشن ہوئی تو اس کا مطلب 5 سال کی ہوگی. 64 سال صرف آرمی چیف کے لیے. ہاں جی, یہ پروویژن تو خان صاحب بھی ڈال کے گئے تھے سر. ہاں وہ ختم ہوگی نا جی. اب سنا یہ ہے, مجھے نہیں اس کا صحیح پتہ نہیں. آپ اسٹیبلٹی کی بات کر رہی تھی. دیکھیں قومی سطح پر اور ملک کی اسٹیبلٹی کا دار و مدار اس بات پہ نہیں ہے کہ چیف کی مدت ملازمت کتنی ہے, یہ ایک فیکٹر ہے. سر گارنٹی سسٹم کی ہوگی, باہر والوں کو بھی سرمایہ کاری بھی تو ایسے ہی کریں گے لوگ. یہ گارنٹی جو ہے نا, یہ ان کا, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ یہ جو PDM 3 ہے, PDM 3 میں اس لیے کہتا ہوں کہ PDM 1 انٹرم, PDM 2 اور یہ PDM 3, یہ تسلسل ہے, وہی 3.5 سال, وہ ایک ہی لوگ ہیں. یہ زوم میں ہیں کہ یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے, جبکہ وہ سائڈ اچھی طرح سمجھتی ہے کہ یہ کس کو سلوٹ کرتے ہیں اور کس کو کیک مارتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. وہ جب دیکھیں گے کہ یہ ہمارے اوپر بوجھ بنتے جا رہے ہیں اور ملبہ سارا ہمارے اوپر آتا جا رہا ہے, تو وہ ان سے کسی بھی وقت چھٹکارا حاصل پھر وہاں سے بھی کک پڑ سکتی ہے. جی, تو کک 1 سائیڈڈ نہیں ہے. اچھا سر, تو اسٹیبلٹی جو ہے تب آئے گی جب عوام کی مونگوں کے مطابق لوگ موجود ہوں گے. فوج تو ساتھ رہے کہ پاکستان کی حقیقت ہے, لیکن فوج کے لیے بس میں صاف ظاہر ہے کہ مشورہ ہی دے سکتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر کھڑے ہوں جن کے پیچھے عوام کھڑے ہیں. سر جنرل عاصم منیر, انہوں نے فیک نیوز اور جس طرح اپنے ادارے کو سوشل میڈیا پہ, ان کے ادارے پہ جو حملے ہوئے, اس کے باوجود خود کو جس طرح سے مضبوط کیا ہے اور فوج کو متحد رکھا ہے, آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ ایک بہت پروفیشنل سولجر ہیں, بہت پروفیشنل جنرل ہیں, اور میرا خیال اس میں بھی انہوں نے کافی اپنی ذہنی قوت بھی دکھائی ہے اور اپنا دل بھی دکھایا ہے. لیکن ساتھ کے ساتھ یہ ماننا پڑے گا کہ وہ ریئیکٹیو موڈ میں بھی رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ اس سب چیز کو برداشت کرتے رہے ہیں. یہ جتنی چینجز آپ دیکھ رہی ہیں, جو تبدیلیاں آئی ہیں, انہوں نے جہاں جہاں دیکھا کہ ریزسٹنس پیدا ہوئی ہے اس کا علاج بھی کیا ہے. تو یہ ویسے انسانی فطرت بھی ہے نا, ہاں جی, ریئیکٹ تو کرتا ہے, آپ نے وہ تو کرنا ہے جیسے بھی ہے. تو اس کو جیسے بھی آپ سمجھ لیں, تو دیکھنا یہ ہے کہ ادارے کے لیے اور ملک کے لیے کیا چیز اچھی ہے, کیا چیز بری ہے. میرے خیال میں, میرے ناقص رائے میں, ادارے کے لیے بہترین پالیسی یہ ہے کہ جس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ زیادہ لوگ ہوں انہی کو
وہ شاباش دیں انہی کے ساتھ. اگر پہلی بات تو یہ کہ کسی کو ان کو چاہیے کہ پیچھے رہیں, کسی کو تقویت پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے پولیٹیکلی, ٹھیک ہے. وہ پولیٹیکلی آئیں. باقی وہ جو بھی مینڈیٹ لے کر آئے ان کے ساتھ بھرپور طریقے سے ان کا ساتھ دیں, اور کچھ ڈکٹیٹ نہ کریں سوائے اپنا انپٹ دیں. ہر چیز میں انپٹ دیں, آپ بے شک فارن پالیسی میں انپٹ دیں, آپ اکانومی میں انپٹ دیں, اور اس میں تو آپ لیڈ رول ہے جہاں تک سیکیورٹی ہے, لیکن مہربانی کر کے لیڈ رول نہ لیں اکانومی میں, لیڈ رول نہ لیں پالیٹکس میں, جو کہ کہیں کہیں نظر آتا ہے. جی. اس کا نقصان یہ ہوگا کیونکہ یہ پولیٹیشین بڑے شرود ہیں. یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا, باجوہ صاحب کو بھی بتایا تھا, وہ نہیں مانے. میں نے کہا تھا آپ ان کے پاؤں کو بھی نہیں پہنچ سکتے, لیکن وہ مذاق میں میری بات اڑا دیتے تھے. یہ سارا ملبہ ڈالیں گے, یہ جو اگر خدا نہ خواستہ اگر تو نکل گئے ہم اس مصیبت سے, جو کہ لگ رہا ہے کہ یہ نکل جائیں گے, پھر تو یہ کہیں گے ہم نے کیا ہے. اور اگر یہ ناکامی ہوگی کوئی, جیسے یہ گرین انیشیٹو لے رہے ہیں, ہم زمینوں کو کاشت کرنا چاہ رہے ہیں, ہم معدنیات نکالنا چاہ رہے ہیں, اللہ کرے کہ اس میں کامیابی ہو. اگر خدا نہ خواستہ کسی کہیں بھی ناکامی ہوئی, کیونکہ ناکامی کے وجوہات جو ہیں وہ اور ہیں, وہ کے پی کے حالات, ٹی ٹی پی کا حملے, بی ایل اے کے حملے, ان کے پولیٹیکل اینگلز ہیں, ان کے انٹیلیجنس ریلیٹڈ اینگل ہیں, ان کے فوجی اینگل ہیں, جی. تینوں کو ٹیکل کرنا ہے. تو یہ انہوں نے سارا ملبہ فوج پہ ڈالا ہو کہ جی آپ ہی ٹیکل کریں, یہ بات بھی آپ کر لیں, سوشیو پولیٹیکل سچویشن بھی آپ سنبھالیں, اکنامک تو ہوگا یہ کہ پھر اگر خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو سکا. یہ سبق ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ آپ جتنے بھی اچھے کام کر لیں, آخر میں آپ کے حصے میں بدنامی ہی آئے گی, اور وہ ان کی وجہ سے آئے گی, جن کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑے بیبے لوگ ہیں. اب تک کے جو اقدامات ہیں جس پہ آپ بات بھی کر رہے ہیں, تو کیا ہم یہ سمجھیں یا سمجھ سکتے ہیں کہ جب جنرل عاصم منیر کی ٹرم ختم ہوگی تو پاکستان کے حالات بہتر ہو چکے ہوں گے, یا کچھ بہتری آ چکی دیکھیں ہوگی؟ اگر تو ان سارے اقدامات کے ساتھ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی طرف بھی غور کیا گیا, اور ایسی پارٹی آ گئی برسر اقتدار جس کو لوگوں کی حمایت حاصل ہو, یعنی کہ میجورٹی کی حمایت حاصل ہو, اور ایسی پارٹی جس کے ہر ملک کے ہر کونے میں کوئی نہ کوئی اسٹینڈنگ ہو, پھر تو ان کو یاد رکھا جائے گا. جنرل فیض حمید کی گرفتاری اور ان کے اوپر جو لگنے والے الزامات تھے, جنرل صاحب آپ سمجھتے ہیں وہ درست ہیں؟ کیا وہ واقعی ایک پیرلل ایجنسی چلا رہے تھے؟ مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے کیا نہیں کر رہے تھے, لیکن یہ ہے کہ اتنا انجسٹس نہیں ہے فوج کے جو نظام ہے کہ وہاں پر ان کو قید میں ڈال دیا جائے سروس بنا پر کہ ان کے خیالات نہیں ملتے. کچھ نہ کچھ ثابت کرنا پڑے گا آپ کو, یہ چیزیں کاغذوں میں ثابت اصل الزام جو ہے وہ پوسٹ ریٹائرمنٹ آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی ہے, کہ وہ ادارے کی مرضی کے خلاف نظام کو گرانا چاہتے تھے, اور جیل میں عمران خان کی جیل میں اور جیل سے باہر سہولت کاری کر رہے تھے. دیکھیں جی, اگر وہ ادارے کے خلاف نہیں بھی تھے اور پالیٹکس میں حصہ لے رہے تھے تو وہ ویسے ہی غلط کام کر رہے تھے, کیونکہ 2 سال تک عام جنرل اور 5 سال تک جو کہ سینسٹیو جگہ پہ رہا, وہ سینسٹیو جگہوں پہ رہے ہوئے, سیاست میں بالکل حصہ نہیں لے سکتا, اور کوئی سیاسی مطلب آپ فوج کے حق میں بھی سیاست نہیں کر سکتے اگر آپ کا وہ ٹینور پورا نہیں ہوا. تو اگر اس ٹینور میں انہوں نے کوئی ایسی بات چیت کی ہے, کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا ہے, کسی کو ایڈوائز کیا ہے, تو صاف ظاہر ہے کہ وہ غلطی کر رہے تھے, اور ثبوت ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں سزا بھی ہونا چاہیے؟ پھر ہو سکتی ہے, مطلب یہ کہ ویسے تو ہونا چاہیے نہیں, وہ میں نہیں کہہ سکتا, کیونکہ وہ میں اس لیے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یا تو ایسا ہوتا نا کہ اس ملک میں آئین کی اجارہ داری ہوتی, اس ملک میں ہر جگہ قانون کے مطابق چیزیں چل رہی ہوتی, تو پھر میں بہت کہوں کہ جی آپ یہ بھی قانون کے مطابق کریں, وہ بھی. یہاں تو آپ چھوڑنا چاہیں تو ہاتھی کو چھوڑ دیں, پکڑنا چاہیں تو چوہے کو پکڑ دیں, چونٹی کو بھی نہ چھوڑیں. صحیح بات ہے سر. کیا خان صاحب کچھ انفارمیشن ہے آپ کو, یا آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کسی لیول کے اوپر کوئی انڈرسٹینڈنگ یا کوئی بات چیت وغیرہ ہو رہی ہے, یا شروع ہوئی ہے, یا مذاکرات ہوتے ہیں اور ناکام ہو جاتے ہیں؟ کیا صورتحال ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایک مڈ لیول یا مڈ لیول سے نیچے کی کبھی کبھی ہوتی ہے, جیسے کبھی اگر کہا جاتا ہے ان کو کہ آپ یہ جلسہ کچھ عرصے کے لیے پوسٹ پون کر دیں, وہ مان جاتے ہیں, آخر کوئی کہتا ہی ہے نا ان کو, کوئی تو پہنچاتا ہے بات. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں سائڈوں کو چاہیے کہ چند ایک ایسے لوگ سلیکٹ کر لیں جن پر دونوں سائڈوں کو ٹرسٹ ہو, ان کو پتہ ہو کہ جو بات کہی جائے گی ایگزیکٹلی وہی پہنچائیں گے اور ایگزیکٹلی واپس لے کر آئیں گے. ایسے 3 لوگوں کا یا 5 لوگوں کا ایک گروپ بنا لیں, کوئی پرانے بیوروکریٹ ہو سکتے ہیں, کوئی ریٹائرڈ فوجی ہو سکتے ہیں, کوئی بزنس مین بھی ہو سکتے ہیں, میں تو حاضر ہوں, ہر وقت تیار ہوں. تو وہ یہ شٹل ڈپلومیسی تھوڑی سی کریں,
اور وہ جو خان صاحب کہتے ہیں کہ میں صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا، تو اس جی کے بارے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر مثال کے طور پہ سیاسی گروہ ایک بیٹھا ہوا ہو گورنمنٹ کی طرف سے، اور اس میں نقوی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہوں، جی تو خان صاحب کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کر رہے ہیں اور کس سے کر رہے ہیں. سمجھ جانا چاہیے ہاں پھر. جی، سمجھ جانا چاہیے. تو یہ ضد نہیں پکڑنی چاہیے. اگر وہ نہیں بات آپ سے ڈائریکٹ کرنا چاہتے تو وہ کریں نا، کسی کے تھرو کر لیں، وہ وہاں اب تو موجود ہیں. 24 نومبر انہوں نے احتجاج کی ڈیٹ دے دی ہے، سب کو کہا ہے پورے پاکستان سے لوگ وہاں پہ آئیں، تو پھر اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ جس طریقے کی ٹوٹ پھوٹ ہے اس وقت پی ٹی آئی میں، پہلی بات تو یہ کہ ان کا حق ہے کہ وہ احتجاج کریں، پولیٹیکل احتجاج کریں، پرامن احتجاج کریں. اور میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں گورنمنٹ کی طرف سے کہ جس طریقے سے وہ ہمیشہ کرتے ہیں، ہائی ہینڈنس، جی لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیتے ہیں، روڈیں بلاک وہ کر دے، روڈ کنٹینرستان بلاک کر بنا دے، دیتے ہیں کنٹینر سر کیا، اسلام آباد کو. خندقیں کھود دیتے ہیں. بہت ہی اگلی سچویشن، پوری دنیا جب دیکھتی ہے تو وہ چھی چھی کرتی ہوگی کہ یہ کون سا طریقہ ہے. ایک دفعہ ان کو آ لینے دیں، کیا کر لیں گے یہ؟ مطلب تقریریں کر کے واپس چلے جائیں گے، کم از کم بڑھاس نکال لیں گے، اس سے ٹینشن کافی کم ہو جائے گی. اس دفعہ کہتے ہیں بیٹھے رہیں گے جب تک مطالبات ہمارے پورے نہیں ہوتے. خان اور صاحب نے وہ زیادہ بھی بتا خدشہ اس دیے. بات کا ہے مجھے کہ اگر اس کے ساتھ تحریک شامل ہو گئی وکلا کی، جو کہ وہ کہہ رہے ہیں، وکلا کا ایک بڑا پورشن کہہ رہا ہے کہ سر وہ بھی کہہ ہی رہے ہیں ابھی تک، تو ہاں وہ جی، بھی جو چیز بھی ہے. ٹھوس نظر آ رہی ہے تو کوئی. اس لیے کہ ہر جگہ سپلٹ ہے نا، پی ٹی آئی کے اندر بھی سپلٹ ہے، وکلا کے اندر بھی سپلٹ ہے، دو دو تین تین. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لیڈر اندر ہے، جی اور جو فرسٹ ایئر آف لیڈرشپ ہے وہ بھی اندر ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ، میں کچھ نہیں کہتا کہ فیصلہ اچھا ہے یا برا ہے، ان کا حق میں مانتا ہوں. ادھر سے میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ ان کو کرنے دیں ٹھیک. اس سے، لیکن کوئی خاص فائدہ ہونے کا نہیں ہے. فائدہ تبھی ہوگا جب بات چیت ہوگی. بات چیت اس بات پر ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے کے خوف دور کریں، ٹھیک. کہ جی آپ کو جو خوف مجھ سے ہے آپ ایک طرف رکھ دیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. مجھے جو خوف آپ سے ہے آپ بتائیے کہ ایسا نہیں ہوگا. جو ہی یہ خوف دور ہوگا ایک دم فضا بہت اچھی ہو جائے اس کے علاوہ کیا ٹرمپ اس میں کوئی رول پلے کر سکتے ہیں، چونکہ پی ٹی آئی کو کافی امیدیں ہیں اور کوششیں بھی ہیں ان کی؟ دیکھیں، مجھے بہت افسوس ہوگا اگر آپ سچ پوچھیں کہ اگر ٹرمپ کے کہنے پہ کچھ ہو اور جو عوام کی اتنی ڈیمانڈ ہے اس پر کچھ نہ ہو، اور خود پاکستانی کچھ اپنا فیصلہ نہ کر سکیں. تو میرا خیال ہے ابھی جو ٹرمپ نے اپنی وہ پالیسی چھوٹی سی اسٹیٹمنٹ دی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے ان چیزوں پہ کام کروں گا، تو زیادہ تر انٹرنل ہیں، ہاں امریکہ کے انٹرنل جی میٹرز ہیں. جی جی. وہ ایسے انٹرنیشنل میٹرز میں انہوں نے بس ایک ہی بڑی بات کی ہے کہ میں جنگوں کو ختم کروں گا، جو کہ پاکستان کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی. ہاں دیکھیں، جہاں تک ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں، اس کے بڑی پاورز کے پاس دو آپشن ہوتی ہیں کہ یا تو دوسری طرف منہ کر لیں یا اس کے اوپر توجہ دیں. اگر انہوں نے توجہ دے دی تو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمیں اپنے مسئلے خود ہی حل کرنے ہیں یہ بہن، بات تو ٹھیک باہر ہے، سے کوئی نہیں کوئی آئے گا. فون چھون آ سکتا ہے. ویسے پی ٹی آئی کو سر بڑی امیدیں، بڑے خوش ہیں وہ اس چیز کو لے کے، بڑی لابنگ انہوں نے دنیا بھر میں کی ہے، ظاہر ہے. ہاں جی، اللہ کرے نہ آئے فون. اور دیکھیں، دونوں طرف سے اوور ریئیکشن ہے، پی ٹی آئی کی رہائی، طرف سے بھی خان اوور. صاحب کی رہائی کے لیے فون ہوگا، آپ کہہ رہے ہیں اللہ کرے نہ آئے؟ نہیں، میرا مطلب یہ کہ خان صاحب کی رہائی ہمارے اپنے انٹرنل انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہونی چاہیے. خان صاحب کی رہائی بنتی ہے. کسی شخص پر آپ نے دیکھا کہ 100 مقدمے ہوں، مطلب یہ کہ یہ لاجیکل نہیں ہے نا. دنیا جانتی ہے کہ وہ پولیٹیکلی پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے ان کو. تو خان صاحب کی رہائی کی وجہ ہماری اپنی انٹرنل انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ باہر سے ہو. باہر سے اگر ہوگا تو بہت سبکی ہوگی، کرنا تو پڑے گا. اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ جی ہم تو باہر کی ڈکٹیشن نہیں مانیں گے، تو ہم بھی ادھر ہی ہیں، دیکھ لیں گے کہ کون نہیں مانتا. ہمیں پتہ ہے کہ کس کی بات مانی جاتی ہے، کس کی نہیں مانی جاتی. آئی ایم ایف ان کے ہاتھ میں ہے، ایف اے ٹی ایف ان کے ہاتھ میں ہے، اور آپ کے بہت سارے دوست ان کے ہاتھ میں ہیں. تو یہ ضد نہ کریں کہ جی ہم بات سر نہیں کچھ مانیں گے. پریشرز کو تو برداشت کیا تھا نا. دیکھیں جب ایٹمی پروگرام شروع کیا اس وقت بھی تو امریکہ کا بڑا پریشر تھا نا. جی جی، اس وقت میرا خیال ہے کہ ایسی لیڈرشپ رہی ہے، موجود تھی. اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں. شکیل آفریدی سر، اس کو بھی ٹرمپ نے کہا تھا اپنے پچھلے ٹینیور میں کہ میں ہاں باہر جی، نکلواؤں گا، لیکن وہاں بھی پریشر کو برداشت کیا. جی ایسے ہے پریشر، وقتاً فوقتاً برداشت کرتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ بھی کر لیں. اس لیے میں تو یہ کہوں گا کہ مجھے تو یہ خوشی ہوگی کہ اگر پاکستان کا انٹرنل میکنزم، انٹرنل انڈرسٹینڈنگ، انٹرنل پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے یہ معاملہ ٹھیک ہو، بجائے اس کے کہ باہر کے کہنے پہ. خان صاحب کی بہن نے بھی کہا نا کہ ٹرمپ ہمارا ابا تو نہیں ہے، جی، تو انہوں ہمیں نے بھی خود ہی کہا، معاملے کو حل کرنا خود پڑے گا. عمران خان نے بھی کہا ہے کہ ان پر ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، ہمیں اپنے عوام کے اوپر امید ہے، ان کے اوپر کوئی نہیں ہے. آخری بات، آپ کے حال میں عمران خان کو ڈیل کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ رائے پوچھ رہی ہوں آپ کی. دیکھیں، ڈیل دو قسم کی ہوتی ہے. ایک تو ڈیل میں اس کو کہتا ہوں جو آپ پرسنل بینیفٹ کے لیے کریں، جی کہ جی مجھے چھوڑ دیں، میں باہر چلا جاتا ہوں، یہ کر دیں.
لیکن اگر کوئی معاہدہ ہوتا ہے نیشنل انٹرسٹ میں اور غریب لوگوں کے انٹرسٹ میں، اس کو میں ڈیل نہیں کہتا. اگر خان صاحب مان جائیں کوئی ایسی بات، جیسے کہ میں نے پورے اپنے ٹاک میں آپ کو دیا ہے، یہ باتیں اگر وہ مان جائیں اس خیال سے کہ یہ میری پرسنل سبکی نہیں ہے، کوئی پرسنل میرا پرابلم نہیں ہے، اگر میرے پارٹی کے لوگوں کو ریلیف ملتا ہے، اگر غریبوں کو ریلیف ملتا ہے، اگر پاکستان اس سے آگے چلتا ہے، تو اپنی انا کو ادھر والوں کو بھی تھوڑا توڑنا چاہیے، ادھر والوں کو بھی تھوڑا نیچے کر دینا سر بے شک اس کی بنیاد یہ ہو کہ وہ انہیں کچھ عرصے کے لیے ملک سے باہر جانا پڑے یا پھر خاموشی اختیار کرنی پڑے تو ان کو مان لینا چاہیے. دیکھیں یہ تو ان کا اپنا فیصلہ ہے، میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ یہ اس چیز کو ترازو میں تولیں کہ میری پالیٹکس کیا ملک کی ترقی اور ملک کی یکجہتی سے بڑی ہے. ٹھیک، ملک کے مفاد میں سوچنا چاہیے. ملک کے مفاد میں سوچنا چاہیے، چاہے کچھ بھی کریں یا نہ کریں. کیا عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں آتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، اگر تو اللہ میاں نے ان کو زندگی دی تو وہ ضرور آئیں گے، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ جب وہ آئیں گے تو وہ پہلے والے عمران خان نہیں ہوں گے. وہ آئیں گے تو باقی کہاں جائیں گے؟ یہ آئیں گے ہی تب جب یہ یقین ہو جائے گا کہ وہ باقیوں کو کچھ نہیں کہیں گے. رائٹ، بہت بہت شکریہ آپ کا لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، بہت شکریہ. پوڈ کاسٹ میں Thank you very much. It was a شرکت کے لیے. pleasure. سر تھینک یو سو مچ سر. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.